ناظرین، ظہیر الدین بابر جب فتح کرتے ہوئے پانی پت کی جنگ سے بھی جیتتے ہوئے آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے اجودھیا کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور اس مسجد کا نام بابری مسجد ظہیر الدین بابر کے نام سے رکھا گیا۔ وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے بابری مسجد۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ کیا کہ نہیں جناب، 9 نومبر 2019 کو فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ تو رام مندر، رام جنم بھومی ہے، رام بھومی ہے، ان کے ایک جو رام ہیں وہ یہاں پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے خدا وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ معاملہ جس پر ایک ڈسپیوٹ ہوا، مسلمانوں کو مارا گیا، مسجد کے اوپر چڑھائی کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی اور بالآخر انہوں نے وہاں پہ مندر کا فیصلہ سپریم کورٹ میں لے گئے اور ظاہر وہی آنا تھا۔ ان کی سپریم کورٹ نے جو مذہبی طور پر ہندو مائتھولوجی پر چلتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد نہیں، غلط بنائی گئی تھی مسجد، اور یہ جگہ تو اصل میں ان کے رام کی تھی جو کہ وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ راما جنم بھومی اس کو کہا جاتا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے اس کو مسجد کو قائم کیا تھا۔ یہ 16ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، سن 1528 عیسوی کی بات ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پر وہاں پہ انڈیا کی تاریخ اس طرح بدلی۔ سکھ تو 1984 میں ان سے بالکل ذہنی طور پر الگ ہو گئے تھے جب اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا تھا۔ اس سے پہلے 6 جون 1984 کو آپریشن گولڈن ٹیمپل ہوا تھا، سکھوں کی مقدس ترین عبادت کا گولڈن ٹیمپل امرتسر، اور اس کے بعد اکتوبر میں 31 اکتوبر کو اندرا گاندھی کو قتل کر دیا گیا تھا، وزیر اعظم سٹنگ پرائم منسٹر آف انڈیا۔ کانگریس سے ان کا تعلق، کانگریس کی سربراہ بھی تھی، اور اس کو انہوں نے قتل کیا۔ تو سکھ محافظ تھے، سکھ فوجی گارڈ تھے ان کے، جن کو بعد میں مقدمہ کر کے ان کو پھر سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ تو یہ ہے وہ کہانی کہ گولڈن سکھ وہاں پہ 1984 سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے خالصتان کا نعرہ بلند کر دیا۔ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا اور دیگر لوگ اکال تخت کے سربراہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس تحریک کو، اور میں نے خود ان کے اس ایونٹ کو کور بھی کیا تھا وقت کی بحاف پر۔ تو وہ تو سکھ تو ان سے ویسے ہی الگ ہو گئے تھے۔ مسلمان بعد میں اس لیے الگ ہوئے کہ مسلمانوں کو انہوں نے مختلف ہیلو بہانوں سے، یعنی مائنورٹیز انڈیا میں اتنی غیر محفوظ ہیں، ان کو چن چن کے مارا گیا۔ گجرات میں بڑی کلنگ ہوئی، گھر جلا دیے گئے، اور اس کے بعد گاؤ رکشش کے نام پر گاؤ ہتیا کرتے ہیں لوگ، گائے کو مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں گوشت اس کا۔ وہ گائے ان کی ماتا ہے، ماں ہے ان کی۔ ہندوستان کے ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے۔ تو مائنورٹیز کے حوالے سے انہوں نے ایک بوگی کھڑی کی بنگلہ دیش میں کہ جناب یہ جو بنگلہ دیش میں تقریباً 1 کروڑ سوا کروڑ ہندو آبادی ہے، یہ غیر محفوظ ہے ڈاکٹر یونس کے دور حکومت میں، اور یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ تاکہ ہمارا انفلوئنس بھی برقرار رہے، لیکن وہاں کی جو انڈیجنس انقلاب آیا ہے جولائی میں، وہ عجیب ڈائمنشنز ہیں اس کی۔ بڑی دلچسپ ایک سبجیکٹ ہے ہسٹورینز کے لیے، مورخین کے لیے، کہ انہوں نے دیکھا کہ بڑے پرسکون انداز میں مسلسل کنٹینیوس اسٹرگل، اسٹوڈنٹس کی اسٹرگل، اور ان کو دیٹ واز سپورٹڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز لائک جماعت اسلامی اینڈ BNP، دونوں بڑی پارٹیاں، حسینہ واجد کے خلاف۔ حسینہ کو بھاگنا پڑا، تاریخ کا حصہ ہے۔ تو حضور والے یہ بابری مسجد کے بعد تو اور بھی مسلمان وہاں پہ غیر محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو بڑی مائنورٹی یعنی مسلمس، سکھ، اور اس کے بعد عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو یعنی گرجا گھروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور عیسائیوں کو بھی چن چن کے مارا گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے اور یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اس پر اعتراضات کیے، رپورٹیں شائع کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جو غیر محفوظ اقلیتیں ہیں اس میں مسلمان، سکھ اور عیسائی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے پہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بشمول پاکستان، ایون بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، جو بڑے بڑے ملک ہیں، اس میں اس قسم کی کوئی صورتحال ایسی پیدا نہیں ہوئی جیسے کہ ہندوستان میں ہوئی۔ اور ابھی تک فگر ریلیز نہیں ہوئے ہیں ان کے کہ ٹوٹل کتنے مسلمان، سکھ اور یہ عیسائی قتل کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، لنچ کیے گئے ہیں۔ یعنی زندہ ہی مار دیتے ہیں وہ لوگ، بندے کو گھسیٹ کے مار کے، پتھروں سے، لاٹھیوں سے، اور جلانے کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیج
ڈیمیج ہوتا ہے، ان کی اپنی اکانومی ہے، ان کا اپنا معاشرہ ہے۔ ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہمارے ہاں رہنے والی اقلیتوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ بالکل غلط۔ پاکستان میں تو بہت ہی پروٹیکٹڈ ہے، بنگلہ دیش میں بڑے پروٹیکٹڈ ہے۔ عیسائیوں کے لیے تو اور سکھوں کے لیے تو پاکستان ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے۔ چند ایک واقعات ایسے ضرور ہوئے ہیں بلاسفیمی کے حوالے سے، وہ بھی عام طور پر جنرل پبلک نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ ہے جناب، رام بھومی کے نام پر راما، چھوٹے ان کا جو گاڈ کا تھا، پیدا ہوئے تھے وہاں پر ظاہر بچے، تو وہ جگہ ان کو مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ کیا جو کہ ان کو ظاہر ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اپریہینڈ کر رہے تھے مسلمان، کہ یہ مسلمانوں کے رہنے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ کلسٹر میں اور اس میں رہتے ہیں، مجتمع ہو کر، اجتماع ہو کے مسلمان رہتے ہیں پرانی دہلی میں یا دیگر آبادیوں میں، یا ایون یو پی میں، سی پی وغیرہ کے علاقے میں، حیدرآباد میں، بامبے میں آپ نے دیکھا بھیونڈی کے اتنے وہ ہوئے تھے، فسادات ہوئے تھے، مسلمان قتل کیا گیا، بے پناہ لوگوں کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ تو اٹ از ناٹ کہ بھئی یہ جو انوائرمنٹ جو ہے وہاں پہ جو بڑا پیسفل اور بڑا سبز اور شاداب ہندوستان ہے وہاں پہ رہنے والی تمام سیکولر انڈیا کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ وقت بدل رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے، تاریخ کے اپنے جو عوامل ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے، بنگلہ دیش نے یقیناً ایک ایسی سچویشن پیدا کی ہے گلوبلی، اور خاص طور سے ساؤتھ ایشیا میں اور پھر ساؤتھ ایشیا میں ان پرٹیکولر۔ تو یہ ناظرین میں نے آپ کی خدمت میں صورتحال پیدا کیا کہ 1 سال ہو گیا ہے بابری مسجد کو ختم ہوئے، اور وہاں پر اپنا انہوں نے ٹیمپل راما کا بنا دیا ہے۔ اقلیتیں غیر محفوظ ہندوستان میں۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔ اس چینل کی درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔